وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ کون سی سورت چل رہی تھی؟ عنکبوت، ہے نا؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی آزمائش نہیں ہو۔ محض زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے معاملہ نہیں ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، اور آزمائش میں اگر پورا اترا وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں چند آزمائشوں کے ذکر ہوئی تھی جو باہر سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے اور اندر سے بھی گھر والے پریشان کرتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کی ایک آیت جو میں نے پچھلے کیا تھا لے لیا ہے ربط کے لیے، جیسے اس میں ہے وقال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں مسلمانوں سے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، میرے راستے پہ چلو، ولنحمل خطایاکم، تمہاری جو خطا ہے، جو گناہ ہے، وہ ہم اپنے سر لے لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ ان کی خطا میں سے کوئی بھی چیز ذرا سا بھی وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ انہم لکاذبون، وہ جھوٹ بولتے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے ہی، وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور دوسرے کا گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن جو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو افترا کر رہے ہیں اس پہ۔ ایمان لانے والوں کو عام طور پر جو چیز پیش آتی ہے باہر کے لوگوں سے، یا اس وقت جو پیش آ رہی تھی وہ یہی کہ بھئی ایمان لے آئے تو بھئی ایمان نہ لاؤ، یا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم بوجھ اٹھا لیں گے مگر تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ میں نے گزشتہ ہفتے تفصیل بتایا تھا۔ یہ معاملہ آج بھی چلتا ہے۔ کسی گھر میں عام طور پر یہی حال ہے کہ دین کا کوئی چرچا نہیں ہوتا۔ اس گھر کا اگر ایک آدھ فرد دیندار ہو گیا تو اس کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے کہ بہت ایمان والے آ گئے، ایک یہی نئی باتیں سن رہا ہوں، نئی باتیں آج باپ دادا نہیں کیے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے ایک بار بتا دیا کہ یہ جو ہے، یا کوئی پیر بزرگ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم میری بات مان لو، باقی سارا معاملہ ہم وہاں سیٹل کرا دیں گے۔
اللہ نے اسی کو کہا ہے کہ کوئی وہاں معاملہ سیٹل نہیں کرا سکتا ہے، اور بلکہ اس خطا کا بوجھ وہ خود اٹھائیں گے، اور جو دوسری خطا کر رہے ہیں اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور اس دن پوچھا جائے گا جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عام طور پر یہ خطاب ہے ان کے مولویوں سے جو کرتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی یہ بہت خوب چلا ہے اور چل رہا ہے۔ سال میں 1-2 بار نذرانے ہمارے دے دو، باقی ہم دیکھ لیں گے وہاں۔ میں نے بار بار اس کو بیان کیا ہے کہ جس کا نبی یہ کہہ رہا ہو اپنی پیاری بیٹی سے کہ بیٹی یہاں جو کچھ لینا ہے لے لو، اللہ کے یہاں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، وہاں یہ سب بات اٹھے، یہ سب بیجا باتیں ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن مل جائے گا۔ قرآن بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ 2 چیز ہے جس کے بنا پر وہاں بات ہوگی، اور وہاں سفارشات کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اس کی اجازت دے، اور جس کے لیے اجازت دے۔ یہ قرآن نے بار بار واضح کر دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ کسی، عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں جس کے لیے اجازت دے کیا مانی؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ میں جانتا ہوں نبی کے آنے کے بعد کس نے کیا کیا ہے، تو میں جانوں گا نا کہ کون اس لائق ہے کہ اس کی سفارش کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے۔ آج کل یہ بہت دھوکہ ہے عام طور پر لوگوں کو، کہیں سے مرید ہو گئے اور اس کے بعد اپنے کو سمجھ لیا کہ بس ہم کافی ہے، جنت کا ٹکٹ کٹتا ہی ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، اور ٹکٹ کاٹ دیتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح کی باتوں سے سختی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں جب کوئی نہیں ہے، صرف ایمان اور عمل صالح، باقی کوئی کچھ کام نہیں آنے دیں۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام، یہ انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں۔ وہ بھی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں نے نہیں مانا اور اسی طرح کی باتوں میں لگے رہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، ان کا کیا انجام ہوا ہے، اسی کے ربط تھے یہ۔ یہاں سے یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر لوط علیہ السلام کا قصے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر سخت عذاب آیا۔ یہاں اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، وہ رہے اس قوم میں، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، 950 سال، آمن إِلَّا 50 آمن، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، تو ان کو طوفان نے آ لیا، وَهُمْ ظالمون، وہ ظالموں میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے، آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلی قوم گمراہ ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام آئے ہیں، آتا ہے تاریخوں میں کہ ان کا ایریا جو تھا وہ عراق کا علاقہ تھا، اور بس وہی جو قوم بس رہی تھی، چاہے جتنے علاقے میں ہو اتنے ہی لوگ تھے دنیا میں اس وقت۔ اور جو طوفان آیا، جو سیلاب کا عذاب اسی علاقے میں آیا، اور سارے لوگ جو اللہ نے کشتی میں جن کو بچانا تھا بچا لیا۔ اس کی تفصیل اس میں نہیں ہے، دوسری صورتوں میں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ لوگ ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، یہ دونوں باپ تھے۔ ظلم یہ ہے کہ شرک میں مبتلا تھے۔ نوح علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور اسے پھل دے گا وغیرہ وغیرہ، تفصیلات آئی ہیں سورہ نوح میں پوری۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، صاف صاف۔ اور وہ بھی قرآن میں یہ کہا کہ سورہ نوح میں ہے قال نوح رب انہم عصونی، لاسٹ میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور اس کی اتباع کیا کہ ان کے مال اور ان کے اولاد میں سوائے گھاٹا کے اور کچھ نہیں لائے گا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بہت چالیں چلی انہوں نے، میرے خلاف سازشیں کی ہیں کافی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا،
کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے حالت کہ تم نہیں چھوڑو اپنے معبودوں کو. اعلان کر دیا اے لوگو. یہ ود، سوا، یغوث، یہی یغوث ہے جس کو آج کل ہم غوث کہتے ہیں. وہ یعوق، یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے. غوث کہتے ہیں فریاد سننے والے کو. اس وقت کوئی ہوگا فریاد سننے والا. قد اضلوا کثیرا، کثیر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. تو آخر میں نبی کی نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی. اس کے بعد آتا ہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے ہمارے رب اس زمین پر بسنے والے ایک بھی کافروں کو زندہ نہ چھوڑ. یہ نبی کی دعا تھی. انک ان تذرہم، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، ولم یلدوا الا فاجرا کفارا، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد جو ہوگی وہی فاجر اور کافر ہی ہوگی. دعا کر دیا، اللہ نے دعا قبول کر لیا. وہی اس کے بعد جو طوفان آیا ہے. یہ تھوڑا سا میں نے بتا دیا کہ ان کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، بلکہ دو ایسے نبی ہیں جن کی پوری اس صورت میں اور کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف انہی نبی کی بات آئی ہے. ایک سورہ نوح، ایک سورہ یوسف، صرف انہی کی بات آئی. تو اللہ نے کہا کہ وہ ظالم تھے، کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم بت کو ہی پوجیں گے، تم کو جو کرنا ہے کر لو. نبی نے بد دعا کیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو کشتی میں تھے. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور تمام دنیا کے لیے ہم نے نشانی بنا کے چھوڑی. کہتے ہیں تاریخوں میں آتا ہے کہ وہ کشتی آج بھی موجود ہے. بہت سے لوگ صحابہ کے زمانے میں تو لوگوں نے جا کے دیکھا بھی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نشانی بنا کے چھوڑا ہے. تو نشانی، ایک تو نشانی اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے کہ تیری لاش کو ہم سڑنے نہیں دیں گے اور دنیا کے لیے نشانی بنا کے رکھیں گے. آج بھی نشانی موجود ہے. اور ان کا سفینہ ہے وہ. بہرحال یہ ایسا واقعہ تھا جو اس وقت سب لوگ جانتے تھے، اور یہ واقعہ پھر نقل در نقل ہوتے ہوئے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں تمام یہ اللہ نے بیان کر دیا. تو ایک نبی کی یہ بات بتا کے صرف اشارہ اتنی 3 آیت میں بات کر دیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور جو لوگ مخاطب تھے سب جان رہے تھے یہود اور نصارہ کے تعلق سے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے. پھر کہا وَإِبْرَاهِيمُ، اور دیکھو ابراہیم کو، وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اپنے قوم سے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو. اللہ کی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے ہو. وتخلقون افکا، اور جھوٹی باتیں گڑھتے ہو. بت کی جب انسان پوجا کرتا ہے تو خود جانتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، میرے ہاتھ کا کھلونا ہے، پھر بھی پوجا کرتا ہے. اور جب اس سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو طرح طرح کی کہانیاں گڑھتا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سی کہانی مشہور ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں، فلاں کے بارے میں بہت سی کہانیاں، جھوٹی جھوٹی کہانیاں سب مشہور ہیں. اس وقت بھی کہانی لوگ گڑھا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا دیا اور جھوٹی جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں جتنی جھوٹی، صرف یہی نہیں بلکہ وہ پھیلائی بھی جاتی، خوب پھیلائی جاتی ہیں تقریروں میں، ساری جھوٹی کہانیاں. ان الذین تعبدون من دون اللہ، تو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کھانا مہیا نہیں کر سکتے، وہ رزق نہیں دے سکتے تمہیں. کم سے کم جو بنیادی ضرورت ہے تمہاری زندگی کی وہ تو مہیا کرا دے، وہ بھی نہیں کر سکتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ سے رزق تلاش کرو، اللہ تمہارا ہے جو رزق دینے والا ہے. وَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، یہ جان لو کہ انہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تمہیں، بچ نہیں سکتے. یہ انہوں نے تعلیم دیا اور
یہ بھی بتا دیا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بھی لوگ جھٹلا چکے ہیں، یعنی انجام دیکھ چکے ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور میرے رسول کے اوپر صاف صاف پہنچا دینے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ دعوت کی ایک بنیادی بات ہے، یہ دعوت کی ایک بنیادی بات ہے کہ اللہ نے جو کتاب ہمیں دیا ہے، جو روشنی عطا کی ہے، اسے ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ روشنی نہیں پہنچی۔ یہ ہماری بحیثیت امت محمدیہ یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ اب خیر امت تم ہی ہو، تمہارا کام ہے یہ پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا، جیسے نبی سے سوال کرے گا کہ تم نے پہنچایا یا نہیں، تو نبی نے تو پہنچا دیا، ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے ان لوگوں تک پہنچایا جن تک یہ بات نہیں پہنچی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ان تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم خود ایمان لانے والے کا 90% جانتا نہیں کہ میری کتاب ہے کیا۔ یہ کتاب ایسے ہی رہ گئی، صرف ثواب کے لیے پڑھنے تک محدود رہ گئی۔ تو پہلے تو اپنے ہی لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، وہاں بھی پہنچایا جائے، وہاں بھی پہنچانا ہے۔ قیامت کے دن ہم مسئول ہیں، قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ تم مسئول ہوگے قیامت کے دن، ہم پوچھیں گے کہ تمہارے پاس جب یہ روشنی موجود تھی تم نے ان کو کیوں نہیں پہنچایا جو اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ پہنچانے سے مراد صرف یہ ہے کہ یہی جو آیت آئی ہے علی الرسول الا البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دیجئے بھائی کہ دیکھو یہ حق ہے وہ باطل ہے، باقی مرضی تمہاری، مانو نہ مانو، زبردستی اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے، ہم ذمہ داری سے بری ہو۔ یہ ہے یہاں سے 4-5 آیت جو ہے اللہ نے رک کے پھر لوگوں کو سمجھایا، ان لوگوں کو کہ آخرت ہوگی، تم اللہ کے پاس جاؤ گے۔ تو 4-5 آیت میں یہ بات اللہ نے، یہ بات یہاں روک کے، ابھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، سمجھایا ہے۔ اولم یروا، کہ تم دیکھتے نہیں ہو، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ تعالیٰ کیسے خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے۔ انسان کی پیدائش کو دیکھ لے، کیسے خلق کی ابتدا کرتا ہے۔ بیج انسان زمین میں لگا دیتا ہے، اس کے بعد دیکھ لے کیسے وہ ابتدا کرتا ہے خلق کی، پھر وہی پھل ہوتا ہے، اسی سے پھر بیج آتا ہے، ثم یعود، پھر بیج کو اگاتا ہے۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، کبھی غور سے دیکھتے نہیں ہو؟ یہ سسٹم ہے کہ ایسی دنیا بن گئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے دوبارہ اٹھانا۔ یہ بار بار جیسے ہم سو کے اٹھتے تو ہمیں دعا بتائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دیکھیے یہ کیا یاد دلا رہی ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندگی بخشی دوبارہ، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا۔ نیند بھی موت کی ایک حالت ہے، بس تھوڑا سا، اور جیسے انسان کو انستھیسیا دیا جاتا ہے نا، تو ماڈریٹ کوانٹٹی میں، ذرا زیادہ کوانٹٹی میں دے دیا جائے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے، ویسے ہی نیند بھی زیادہ کوانٹٹی میں آ گئی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت اعتدال پر رکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ الحمدللہ الذی احیانا، ساری تعریف اس کی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی جبکہ میں مر چکا تھا، بعد ما اماتنا، جبکہ اس نے مجھے موت دیا یعنی نیند دیا، والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا، ایسے ہی لوٹیں گے جیسے نیند سے اٹھے ہیں، قبر سے بھی ایسے ہی اٹھے، اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ تو کہا کہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، دنیا میں تم ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہو۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو لوگ نہیں مان رہے ہیں، سیرو فی الارض، زمین میں ذرا گھوم ٹہل کے دیکھو، سیر کر کے دیکھو، فانظروا، اور دیکھو، کیفا بدأ الخلق، اللہ تعالیٰ کیسے خلق کی ابتدا کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، جیسا ہم نے بتایا ابھی۔ ثم اللہ ينشئ نشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اس کو دوسری بار اٹھاتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی قرآن نے بار بار یہ کہا کہ انسان غور کرے اپنے ماحول پر تو خود اللہ کو پہچان لے گا۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، جان لینا چاہیے کہ
ہماری ہدایت کے 3 طریقے اللہ نے بتا دی ہیں. ہدایت کے 3 طریقے ہیں. ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ نے ہم سے روحانی دنیا میں، قرآن میں ہے، ہم نے سب کو ایک بار جتنی انسان آنے والے ہیں قیامت تک کر کے اس سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں آیا ہے. قالوا بلا، کہا کہ ہاں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے نیچر میں ودیت کر دیا ایک اللہ کا تصور. اگر انسان اپنی فطرت سے ہٹتا ہے یا شرک کی طرف جاتا ہے تو اپنی فطرت سے ہٹتا ہے. وہ ہم لوگ دیکھتے ہوں گے چاہے کتنا بھی ان پڑھ ہو، جنگل کا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ وہ رکھتا ہے، پوجا پاٹ کچھ نہ کچھ وہ کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہے. ایک راستہ یہ ہے. اس کے بعد انبیاء کرام کو اور کتاب کو بھیجتا ہے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ترجمے میں کہ یہ یاد دہانی ہے. یاد دہانی ریمائنڈر ہے. کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو پہلے سے موجود ہو. یہ ریمائنڈر نبی کے ذریعے دوسرا ذریعہ ہدایت کا ہے کہ نہ جاؤ لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں. تیسرا کہا ہے کہ اپنی عقل لگاؤ. دنیا میں دیکھو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے بار بار آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو عقل لگاؤ، دیکھو. یہ 3 اگر تینوں کو کسی نے ٹھکرا دیا تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وہی عقل والی بات یہاں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی عقل لگاؤ اور دیکھو کس طریقے سے ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. جس کو چاہتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رحم کرتا ہے. وإلیہ تقلبون، اسی کی طرف پلٹنا ہے. یہاں یہ جاننا چاہیے کہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ جیسا چاہے، اللہ کا چاہنا اللہ کا قانون ہوتا ہے. ایک اللہ اپنے قانون کے تحت جو بنایا ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا، اور بتا دیا ہے کہ عذاب کا اور ثواب کا طریقہ کیا ہے. کون لوگ اچھی حالت میں ہوں گے، کون لوگ بری حالت میں ہوں گے، بتا دیا. انہی کو عذاب دے گا. ایسا نہیں کہ کوئی پک اینڈ چوز ہے. عام طور پر نئے جو پڑھنے والے ہیں پوچھتے رہتے ہیں ایسا ہے تو بھائی تو اللہ جس کو چاہے دے گا، تو پھر ہم کیا کریں. یہ قرآن کا ترجمہ جب ہوتا ہے تو وہ چیزیں نہیں آ پاتی جو قرآن کا اسلوب ہے. اور یہ کہہ دیا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. اور دیکھو زمین میں یا آسمان میں تم کہیں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھنا کبھی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کو چھوڑ کے نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. یہ دھیان رکھنا کہ تم اگر دوسرے راستے جا رہے ہو، کوئی تمہارا مددگار ہوگا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. جیسے ہمارے جب بھی بتایا ہم نے کیسی کہانیاں گڑھی گئی ہیں کہ جب تک کہ سارے مرید نہیں چلے جائیں گے جنت میں تب تک وہ ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے. یہ سب ایسی جھوٹی باتیں ہیں. ان لوگوں پر ایک طرح کا اتہام ہے جو لوگوں نے لگایا. تو یہ سب چیزیں قرآن نے کہہ دیا کہ کچھ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. جیسا کہ بات آ رہی ہے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. والذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں سے، جو کہا گیا کہ جا کے دیکھو، گھومو، دیکھو تمام دنیا میں، ولقائہ، اور اس کے ملنے سے، اولئک یئسوا من رحمتی، تو یہ لوگ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے. واولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انسان کے لیے یہاں سبق یہ بتایا گیا کہ اللہ سے جو لقا ہوگا، ملاقات. قرآن میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں. خود انسان کے اوپر کہا کہ غور کر لو، نہ تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ میں، نہ تمہاری موت تمہارے ہاتھ میں. کیا چیز تمہارے ہاتھ میں ہے؟ اگر کوئی بھی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو تم تو کسی کے ہاتھ میں ہو. تم مجبور ہو